نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز حاضرین و سامعین گرامی قدر، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العزت کے فضل و احسان اور اس کی توفیق خاص سے ہم جمعۃ المبارک کے اس ببرکت اجتماع میں حاضر ہیں. باری تعالیٰ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آمین. حاضرین گرامی قدر، آج کے جمعۃ المبارک کو ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس حوالے سے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلا شبہ آپ خلق عظیم کے مقام پر فائز ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو باری تعالیٰ نے تمام انسانوں کے حق میں خلق عظیم، اسوہ جلیل اور بے مثل سیرت اور سب کے لیے قابل تقلید نمونہ انسان سازی اور شخصیت و کردار کی تشکیل کے لیے ایک ماڈل اور لائف بنایا ہے. اللہ رب العزت کو کون سا انسان پسند ہے اور اس انسان کے اخلاق اور اعمال کیا ہو اور اس انسان کے اطوار اور طریقے کیا ہو اور اس انسان کی عادات اور خصلتیں کیا ہو اور اس انسان کے اندر کون سی انسانی صفات ہو کہ وہ انسان اپنے وجود میں بھی انسان لگے اور انسانیت کا قابل فخر نمائندہ ہو اور انسانیت کے حق میں قابل رشک ہو اور اللہ کا بھی فرما بردار ہو اور رسول اللہ کا بھی اطاعت گزار ہو اور وہ انسان بنے جس کے لیے خود اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم کہ ہم نے بنی آدم کو عزت و شرف عطا کیا ہے. اور جس انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف المخلوق ہونے کا شرف عطا کیا ہے اور جس کے لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ بلا شبہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. انسان کا شرف تمام مخلوقات پر صرف شکل کی بنا پر نہیں بلکہ عقل کی بنا پر ہے. اور اس حقیقت کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ انسانی شرف صورت کی بنا پر نہیں بلکہ سیرت کی بنا پر ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ انسان اپنی سیرت کیسے بنائے، اپنی سیرت کی تعمیر کیسے کرے اور اپنی سیرت کے لیے کون سے رہنما اصول اور ضابطے اختیار کرے، کون سے اخلاق اپنائے اور کون سے اخلاق چھوڑے
اور کس عمل کو اپنے وجود میں جگہ دے اور کس عمل کو اپنے وجود سے دور رکھے، اور اس کی سیرت کیسی ہو جو بندوں میں بھی قبول ہو اور رب کی بارگاہ میں بھی مقبول ہو۔ اس کا فیصلہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو پھر کوئی اسے مانتا ہے، کوئی اس کا انکار کر دیتا ہے۔ رب نے چاہا کہ اس کا فیصلہ بھی کوئی انسان نہ کرے بلکہ وہی ذات کرے جس نے انسان کو وجود عطا کیا ہے۔ اس رب نے اپنے بندوں پر مہربانی اور کرم نوازی کر دی، جہاں فرمایا کہ میں نے تم کو صورت عطا کی ہے، شکل و صورت عطا کی ہے، وہاں تم کو اپنی سیرت کے بنانے کا راز بھی عطا کر دیتا ہوں، اور تمہیں تمہاری سیرت اپنے نبی کی سیرت کے ذریعے سے عطا کرتا ہوں۔ میں اپنے نبی کی سیرت کو سیرت کامل، اسوہ کامل اور آپ کی حیات کو دوسروں کے لیے ایک نمونہ کمال بنایا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں ایک بہترین نمونہ حیات ہے اور کمال حیات ہے۔ آدمی گرامی قدر، آیات رسول کو اسوہ حسنہ اور سیرت بے مثال اور دوسروں کے لیے قابل عمل بنانے کے رازوں میں سے ایک راز خود باری تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ظاہر کر دیا کہ آپ خلق عظیم کے مالک ہیں، اور رسول اللہ نے بھی خود بھی اس حقیقت کو آشکار کر دیا ہے کہ لوگوں، اللہ رب العزت نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ میری بعثت، میری رسالت اور میری نبوت کے مقاصد میں سے ایک بہت بڑا مقصد تمام انسانوں کے لیے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویوں، اعلیٰ اطوار اور اعلیٰ عادات کا ظہور ہے۔ اور باری تعالیٰ نے جو بھی اعلیٰ خلق انسانیت کو عطا کیا ہے، اب تک اور رہتی دنیا تک جو بھی ایک اعلیٰ خلق کسی انسان کے اندر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ باری تعالیٰ نے مختلف انبیاء علیہ السلام کو جو اخلاق کریمانہ عطا کیے ہیں، وہ سارے کے سارے فرمایا کہ اللہ نے میری ذات میں مجتمع کر دیے ہیں۔ ہر خلق رفیع کو باری تعالیٰ نے میری ذات کے اندر جمع کر دیا ہے، اور میں انسانوں کو اللہ کی طرف سے اعلیٰ اخلاق دینے کے لیے آیا ہوں۔ اعلیٰ اور ارفع اخلاق کا عملی اظہار انسانیت کے سامنے کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تمام انسانوں کے سامنے باری تعالیٰ نے مجھے حسن اخلاق، مکارم اخلاق اور خلق قرآن کا پیکر بنایا ہے۔ اس لیے لوگوں سن لو، میں تمہارے سامنے اپنی بعثت کا مقصد یوں بیان کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا انما انا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور اسی مضمون کو دوسری حدیث مبارکہ میں حسن اخلاق سے بیان کیا۔ حضرت امام مالک سے مروی ہے، ان مالک بلغہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال بعثت لاتمم حسن الاخلاق۔ فرمایا اس موطا امام مالک میں یہ حدیث مبارکہ باب حسن الاخلاق میں آئی۔ فرمایا میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آدمین گرامی قدر، اب ان دونوں حدیث مبارکہ میں جو الفاظ آئے ہیں وہ ہماری توجہ
اپنی طرف مبذول کراتے ہیں کہ ایک حدیث میں مکارم اخلاق اور دوسری حدیث مبارکہ میں حسن اخلاق کی تکمیل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بعثت کا، اپنی نبوت کا، اپنی رسالت کا ایک عظیم مقصد قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر خلق کو اپنی ذات میں اختیار کر کے اسے خلق عظیم بنا دیا اور اللہ کی مخلوق کے سامنے اسے ظاہر کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر انسانی خلق کو خلق عظیم بنایا ہے، خواہ وہ خلق صدق ہو، خواہ وہ خلق صبر ہو، خواہ وہ خلق حیا ہو، خواہ وہ خلق احسان ہو، خلق احسان ہو، پاک دامنی کا خلق ہو، خلق امانت داری ہو، خلق دیانت داری ہو، خلق وفائے عہد ہو اور خلق شکر ہو، خلق عفو و درگزر ہو، خلق عدل و انصاف ہو اور خلق تواضع اور خلق عاجزی و انکساری ہو، خواہ خلق حلم و بردباری ہو، خلق رحم و مہربانی ہو، خلق سخاوت و جود و کرم ہو، خلق شجاعت و بہادری ہو، خلق اظہار و بے نفسی ہو، خلق حق گوئی اور خلق صاف گوئی ہو، خلق اعتدال و توازن ہو اور خلق رفق و نرمی ہو۔ حاضرین گرامی قدر، ان سب اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات میں خلق عظیم کی صورت میں پروان چڑھایا ہے، ان سارے خلقوں کو اپنے کمال پر پہنچایا ہے اور ان سب کو پرعظمت اور انسان کے لیے باعث سے عزت بنایا ہے، اور ان اخلاق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا عظیم، اتنا ذہین اور اتنا وجہ تکریم اور اتنا باعث تنعیم بنایا ہے کہ جب ان میں سے خلق صدق آپ کی ذات اقدس میں ظہور پذیر ہوا تو باری تعالیٰ نے اسے خلق عظیم بنا دیا۔ اسی طرح خلق صبر آپ کی ذات اقدس میں ظاہر ہوا تو باری تعالیٰ نے آپ کو اس خلق صبر میں خلق عظیم کے منصب پر فائز کر دیا، اور اسی طرح خلق حیا آپ کی ذات اقدس میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ اس میں بھی خلق عظیم کے مقام پر فائز ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ غرضے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلق احسان کو خلق عظیم بنایا، خلق احسان کو خلق عظیم بنایا، خلق امانت و دیانت کو خلق عظیم بنایا، خلق وفائے عہد کو خلق عظیم بنایا، خلق شکر کو خلق عظیم بنایا، خلق عفو و درگزر کو خلق عظیم بنایا، خلق عدل و انصاف کو خلق عظیم بنایا، خلق تواضع اور انکساری کو خلق عظیم بنایا، خلق حلم و بردباری کو خلق عظیم بنایا، اور خلق رحم و مہربانی کو خلق عظیم بنایا، خلق سخاوت اور جود و کرم کو خلق عظیم بنایا، خلق شجاعت و بہادری کو خلق عظیم بنایا، خلق اظہار و بے نفسی کو خلق عظیم بنایا، خلق حق گوئی اور صاف گوئی کو خلق عظیم بنایا، خلق اعتدال و توازن کو خلق عظیم بنایا، خلق رفق و نرمی کو خلق عظیم بنایا۔ جب ہر خلق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود اقدس میں وہ ظاہر ہوتا گیا تو خلق عظیم بنتا چلا گیا، اور ہر خلق آپ کی ذات میں مکارم اخلاق کی
منزل پر پہنچتا گیا، ہر خلق آپ کی ذات اقدس میں حسن اخلاق کے مقام پر پہنچتا گیا، تو باری تعالیٰ نے ہر خلق کے حسن کی آپ کی ذات اقدس میں تکمیل اور کمال کی بشارت اس صورت میں، اس آیہ کریمہ میں عطا کی اور ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خلق عظیم ہم قرار دیتے ہیں اور آپ کو خلق عظیم کے مقام پر فائز ہونے کی خوشخبری ہم سناتے ہیں، اور آپ کے خلق کو سب خلقوں سے عظیم ہم نے بنایا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اخلاق کی تعمیر اور تشکیل اور تکمیل کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اخلاق حسنہ کو اپنا عروج و کمال عطا کیا ہے اور اخلاق حسنہ کو اپنے عروج و کمال تک پہنچایا، وہاں اخلاق سیئہ کو، برے اخلاق کو، اخلاق شنیعہ کو آپ نے ان اخلاق کو ان کے زبان پر پہنچایا ہے۔ ہر خلق سیئہ کو، خلق شنیعہ کی آپ نے جڑوں کو کاٹ ڈالا۔ دنیا بھر میں پھیلا ہوا کذب، جھوٹ آپ کے دور میں ختم ہو گیا اور وعدہ خلافی کا آپ نے سد باب کیا اور خیانت پر آپ نے کاری ضرب لگائی اور کبر و غرور کے بت کو آپ نے زمین بوس کیا، حسد کی لعنت سے اپنے ماننے والوں کو خبردار کیا، خود ستائی کے صنم کو آپ نے پاش کر دیا، غیبت کا قلع کما کیا، تمسخر و استہزاء کا خاتمہ کیا، بدزنی اور بدگمانی پر آپ نے پہرے بٹھائے، بخل کو اللہ کے انعامات کے خلاف جانا، بہتان اور تہمت کو معاشرتی اخوت اور محبت کے خلاف جانا، چغل خوری کو انسانی نفرت کی اساس قرار دیا، ظلم کو انسانی وجود کی عظمت کے خلاف گردانا، منافقت کو انسانی ذلت قرار دیا اور بے جا خوشامد کو انسانی رفت کے خلاف جانا، فحش گوئی کو حسن تکلم کے آداب کے منافی سمجھا اور ربا کو اعمال کے اور ریا کو اعمال کے ضیاع کا سبب جانا، حرص و طمع کو انسانیت کی تذلیل اور توہین جانا، غیظ و غضب کو انسانی وقار کے خلاف تسلیم کیا، عیب جوئی کو اپنی ذات سے بے وفائی اور بدعہدی جانا، غرضے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق عظیم دونوں اعتبارات سے تھا، خلق حسن کے اثباتی پہلو کے اعتبار سے اور خلق سیاح کے، خلق شنیعہ کے انسدادی پہلو کے لحاظ سے گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلق حسنہ کا اثبات کیا ہے اور خلق سیاح کا، برے اخلاق کا انسداد کیا ہے۔ خلق حسنہ کو آپ نے فروغ دیا ہے اور خلق سیاح کی ممانعت اور خاتمہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اخلاق کریمانہ پر اللہ کے خلق کا اور اللہ کے اخلاق کا رنگ چڑھایا ہے اور اپنے اخلاق کو اخلاق الہیہ کے تابع کیا ہے۔ خلق محمدی خلق الہیہ میں ڈل گئے تو قرآن کی زبان میں ان کی صورت یہ ہوگی۔ قرآن بیان کرتا ہے وَمَنْ أَحْسَنَ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 135 میں ارشاد فرمایا اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہے۔
یہی وجہ ہے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے سائل کو اس سوال کا جواب دیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی وہ تعریف کر دی اور وہ حقیقت بتا دی جو آج تک خلق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب تعریفوں میں سب سے زیادہ معتبر، سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ جامع ہے۔ ام المومنین کا ایک مختصر جملہ ہزاروں کتابوں اور لاکھوں خطبوں کا مواد اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کا تعارف یوں کراتی ہیں، فرماتی ہیں اے سوال پوچھنے والے، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کان خلقہ القرآن، کہ رسول اللہ کے سب خلق وہ قرآن ہے، آپ کے ہر خلق کی بنیاد قرآن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر خلق کی اساس قرآن ہے اور ہر خلق کے رسول کی بنیاد قرآن سے پھوٹی ہے۔ ہر خلق رسول پر قرآن کا رنگ چڑھا ہے، ہر خلق رسول میں روشنی قرآن سے ہے۔ قرآن اگر بیان اخلاق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس قرآن کے اخلاق کا عملی اظہار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی عملی صورت خود قرآن کی صورت میں ہے۔ گویا قرآن اگر نظریہ اخلاق ہے تو رسول اللہ کی سیرت ان اخلاق کا عملی اظہار ہے۔ قرآن کے ہر خلق کی کامل، اکمل اور باکمال تصویر رسول اللہ کی ذات اقدس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اخلاق پر خلق الہیہ کا رنگ چڑھانے کے لیے یوں دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جسے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اے اللہ تو نے مجھے صورت میں ظاہری حسن و جمال عطا کیا ہے، بس اسی طرح مولا میرے اخلاق و کردار کو حسن و جمال کی بلندیوں پر پہنچا دے، میرے خلق کو حسن خلق سے مزین فرما۔ تو نے جس طرح مجھے بہترین صورت عطا کی ہے، اس طرح مولا میرے اخلاق کو بھی بہترین بنا دے۔ حاضرین گرامی قدر، حسن خلق اللہ کی نعمتوں اور بندے پر رب کی رحمتوں اور رب کی عطاؤں میں سے سب سے بڑی عطا حسن خلق ہے۔ اس لیے حضرت اسامہ بن شریک روایت کرتے ہیں، ان اسامہ بن شریک قال شہدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والعرب یسألونه قالوا یا رسول اللہ ما خیر ما عطا العبد قال خلق حسن۔ مسند امام عاصم کتاب الادب میں یہ حدیث مبارکہ آئی، حضرت اسامہ بن شریک سے مروی ہے، کہتے ہیں میں رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اعرابی لوگ آپ سے سوال کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جو بندے کو نعمتیں عطا کی ہیں ان میں سے سب سے بہترین نعمت باری تعالیٰ نے بندوں کو کیا عطا کی ہے؟ تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پیاری نعمت اور جو بندوں کو عطا کی گئی ہے وہ کسی بندے کا حسن اخلاق کا پیکر ہونا ہے اور اس نے خلق سے مزین اور متصف ہونا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، رب کی ہر نعمت انسان کے لیے بہت بڑی ہے، لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں جو دوسری نعمتوں کا سبب بن جاتی ہیں۔
اور اللہ کی کرم نوازیوں اور فضل و انعام کا باعث بن جاتی ہیں، تو انہی میں سے ایک انسان کا حسن اخلاق ہے اور اعلیٰ اخلاق سے مزین ہونا ہے۔ حسن خلق رب سے مانگنے اور اپنی ذات میں ارادی طور پر اختیار کرنے سے آتا ہے۔ خلق حسن اور خلق سیاح بندے کا اختیاری فعل ہے، اسے اپنانا اور ترک کرنا بندے پر منحصر ہے، اسے اپنے وجود میں ڈھالنا اور اپنے وجود سے ہٹانا بندے کا اختیار ہے۔ اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سب امتیوں کو اخلاق حسنہ کو اپنانے اور اختیار کرنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور خاص جب آپ یمن بھیج رہے تھے تو اس وقت ان سے مخاطب ہوتے ہوئے اور ان کے توسط سے پوری امت کو یہ سبق دیتے ہوئے آپ نے فرمایا احسن خلقک للناس، کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اسی طرح حضرت ابو ذر کو بھی حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا خالق الناس بخلق حسن، لوگوں کے ساتھ حسن خلق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہم حسن خلق کو اختیار کرنا چاہیں تو سب سے بڑا حسن خلق کیا ہے؟ ہم ایک عمل اختیار کر لیں تو ہمارا ہر عمل حسن خلق بنتا چلا جائے۔ تو اس حوالے سے یہ حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ النواس بن سمعان قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاسم فقال البر حسن الخلق والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ صحیح مسلم میں باب التفسیر میں یہ حدیث مبارکہ آئی۔ نواس بن سمعان سے مروی ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ نیکی کیا ہے اور بدی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حسن خلق اختیار کرنا نیکی ہے، اور گناہ یہ ہے کہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں۔ حاضرین گرامی قدر، اب اس حدیث مبارکہ میں ہر بر کو، ہر نیکی کو، ہر نیک عمل کو، ہر عمل صالح کو رسول اللہ نے حسن خلق قرار دیا ہے۔ گویا حسن خلق سراسر نیکی ہے، نیک عمل اختیار کرنا ہے، خود کو وجود صالح بنانا ہے اور ہر عمل صالح کو اختیار کرنا ہے، اور عمل صالح نیک عمل ہی حسن خلق ہے، عمل اطاعت ہی مکارم خلق ہے، اور عمل بندگی ہی عرفہ خلق ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ہر فرد کو حکم دیا ان زیاد یرفع الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ امر بنصح لکل مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرو، یہی حسن خلق ہے۔ حاضرین گرامی قدر، یہ خیر خواہی ہی انسان کو خوش خلقی کا اور خوش اخلاقی کا پیکر بناتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ترغیب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا۔ جامع ترمذی میں یہ حدیث مبارکہ آئی، فرمایا مومنوں میں سے ایمان کے لحاظ سے کامل وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جو صحیح بخاری میں آئی ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرمایا تم میں سے سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان من احبکم احسنکم اخلاقا، فرمایا اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا سب سے زیادہ محبوب بندہ وہ ہے جس کے اخلاق تم میں سے سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، یہ حدیث مبارکہ آج ہم سب
اہل ایمان سے تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اپنے اخلاق کو اخلاق حسنہ سے مزین کریں، خود کو اکمل المومنین بنانے کے لیے اخلاق حسنہ کو اختیار کریں۔ اور ان من خیارکم، کہ تم میں سے سب سے بہتر، تم میں سے سب سے بہتر اور تم میں سے سب سے بہتر یہ اعزاز پانے کے لیے وَإِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کی مخلوق کے ہاں، اللہ کے ہاں وہ ہے۔ اور یہ اعزاز پانے کے لیے، یہ مقام پانے کے لیے خود کو اخلاق حسنہ کا ہمیں بہتر بنانا ہوگا اور اپنی شخصیت کو اخلاق حسنہ سے مزین کرنا ہوگا۔ اپنے ظاہری وجود کو سنوارنے کی طرح ہم اپنے ظاہر کو تو سنوارتے ہیں، اسی طرح ہم نے اپنے باطن کو سنوارنا ہے، اپنی شخصیت کو بنانا ہے اور اپنے باطن کو اعلیٰ اخلاق کا سے مزین کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمیں اپنے وجود کو اعلیٰ عادات، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ رویوں سے مزین کرنا ہوگا اور اپنے وجود کو اعلیٰ انسانی اوصاف کا بہتر بنانا ہوگا اور انسانیت کے شرف کو اپنے وجود سے تسلیم کرانا ہوگا۔ اور اس آیہ کریمہ کا لقد کرمنا بنی آدم، اس کا مصداق اپنی شخصیت کو بنانا ہوگا اور اس اعزاز کا بھی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ باری تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہیں بہترین صورت عطا کر دی ہے۔ اب اپنے اس بہترین صورت کے اندر بہترین سیرت میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر، ان کی سیرت کو اپنا کر تم اپنی سیرت کو اعلیٰ بنا سکتے ہو۔ اور یہ راز قرآن نے ہمیں عطا کر دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم اپنی ذات کو اگر بنانا چاہتے ہو، اپنی شخصیت کی تعمیر کرنا چاہتے ہو، اپنی سیرت کی تشکیل کرنا چاہتے ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تمہارے سامنے ایک رول ماڈل ہے، ایک زندگی کا بہترین نمونہ ہے۔ تم ذات رسول سے اپنے اخلاق کو، اپنے کردار کو، اپنے رویوں کو، اپنی عادات کو استوار کر سکتے ہو۔ باری تعالیٰ ہمارے ظاہر و باطن کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہتر بنائے اور ہمیں اپنی بندگی اور رسول اللہ کی اطاعت گزاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔